نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگوں و دوستو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ لاک ڈاؤن میں گزر گیا اور عید کی نماز بھی لاک ڈاؤن ہی میں ادا کی جانے والی ہے۔ لہذا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ عید کی نماز نہ مسجدوں میں آ کر پڑھ سکیں گے، نہ عیدگاہوں میں جا کر پڑھ سکیں گے۔ لہذا گھروں کے اندر جو 3 افراد ہیں یا ان سے زیادہ ہیں اور ان میں سے کسی کے اندر ایسی صلاحیت ہے جو عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں، جیسا کہ تراویح کی نماز پڑھاتے آئے، ان کے لیے آسانی کے لیے ایک عملی مشق کے طور پر عید کی نماز کی نیت اور اس کا طریقہ، آسان جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا، تاکہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر مشق کر کے آپ آسانی سے سیکھ جائیں گے اور اچھے طریقے سے عید کی نماز آپ پڑھائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے اور ہماری نماز بھی صحیح ہوگی۔ لہذا آپ سب سے پہلے نیت سن لیں۔ تو نیت اس طرح کریں: عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں میں اللہ کے واسطے، قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح پڑھانے والا نیت کرے۔ جو مقتدی ہیں، جو پیچھے پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ اس طرح نیت کریں: عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، قبلے کی طرف منہ کر کے، تابع اس امام کے۔ تابع اس امام کا یہ جملہ بڑھا لیں تو یہ نیت ہوگی۔ تو اس عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہوں گی اصل تکبیروں کے علاوہ۔ تو نیت کرنے کے بعد آپ رکعت باندھیں گے، جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نیت کر لی آپ، تو نیت آپ نے کر لی۔ نیت کرنے کے بعد رکعت اس طرح باندھ لیں: اللہ اکبر۔ رکعت باندھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیریں جو زائد ہیں وہ امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے اس طرح سے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، جیسے اللہ اکبر 1 بار، اللہ اکبر 2 بار، اللہ اکبر 3 بار۔ رکعت باندھ لیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت جو بھی آپ کو آتی ہو یا قرآن مجید میں سے جو بھی آیتیں آپ کو یاد ہو، 1 آیت، لمبی آیت یا چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں، جو بھی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سورت پڑھ رہا ہوں: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تو یہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد کھڑے ہوں، پھر سجدہ کر کے مکمل 1 رکعت ہو جانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کوئی چھوٹی سی صورت آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے قل هو اللہ سورہ پڑھ رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے امام اور مقتدی دونوں، پھر چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کی ہوگی۔ وہ اس طرح ہے: اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر سجدہ، اور سجدے کے بعد التحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیریں۔ اس طرح نماز عید الفطر کی نماز آپ کی مکمل ادا ہو جائے گی۔ یہ آسان طریقہ ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ رب العزت سے۔ بزرگوں، دوستو، نماز مکمل ہونے کے بعد ممبر پر خطبہ دینا بھی ضروری ہے۔ گھروں کے اندر کوئی کرسی وغیرہ ہو، اس پر کھڑے ہو کر 2 خطبے دیں۔ پہلا خطبہ ہوگا اور دوسرا خطبہ ہوگا۔ مختصر سے خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ویڈیو میں، وہ بھی یاد کر لیں۔ نماز مکمل ہو جائے گی، خطبہ بھی اور نماز 2 بھی مل جائیں گے تو نماز کامل طریقے سے ادا ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ پہلا خطبہ ہے۔ پہلا خطبہ دینے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوں، دوسرا خطبہ دے۔ وہ دوسرا خطبہ یہ ہے: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی النبی الکریم الممجد وعلی آلہ وصحبہ الاکرمین، خصوصاً علی امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، وعلی امیر المؤمنین عثمان بن عفان، وعلی امیر المؤمنین علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ عربی نہ آتی ہو تو تعریف اللہ رب العزت کی اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کریں پہلے، پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی جو بھی حاجتیں مانگنی ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس طرح سے مانگیں کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ہر چیز تیری بڑائی کبریائی بیان کرتی ہے ہر چیز۔ اور اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں ان لمحات کو تیری عبادت میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی مرد عورتیں روزہ رکھے ہیں سب کے روزہ رکھنے قبول فرما، سب کی بخشش فرما۔
جو بھی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں کو قبول فرما، اور جو بھی رمضان کے مہینے میں کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما۔ اے پروردگار، کرونا وائرس کی وبا جو پھیل چکی ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس رمضان المبارک کی عبادتوں کی برکت سے، تیرے فضل و کرم سے اس کرونا وائرس کو جلد از جلد ختم فرما اور صحت کی زندگی نصیب فرما۔ پہلے جیسے حالات تھے ویسے حالات لوٹا دے، امن کی زندگی نصیب فرما، پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کو حلال رزق اور حلال روزی اور رزق میں وسعت اور تنگی دور فرما، ہر قسم کی پریشانی کو ختم فرما، اور رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور پروردگار، جو بھی ہماری پریشانیاں ان تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ ہماری دعا کو تیرے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔